پاکستان کے اندر اگر ہم سیاست کی بات کریں یا ایکٹیوزم کی بات کریں، کسی کاز کی بات کریں، تو پائلٹس کی کمی بالکل بھی نہیں ہے. آپ کسی کے پاس اپنا خواب لے کے جائیں گے، اس کو لے کے اڑ جائے گا، یا ہر کاز کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو بندہ مل جائے گا. پاکستان میں دراصل جس چیز کی کمی ہے کہ ہمارے پاس ان کازز کے لیے رن ویز نہیں ہیں. پائلٹس بہت سارے ہیں، رن ویز نہیں ہیں جہاں وہ اپنی اڑان بھر سکیں. اور سبین میرے خیال میں کسی بھی کاز کی پائلٹ نہیں تھی، مگر ہر کاز کی رن وے تھی، جو T2F اسپیس تھا، کہ الگ الگ لوگ اپنے خواب لے کے آتے تھے، وہاں اڑان بھرتے تھے اور پھر نکل جاتے تھے. اور کہاں کہاں پہنچے اور کہاں کہاں گئے اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوا کہ 24 اپریل جس دن سبین کو شہید کیا گیا، میں اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھا، نیو یارک میں تھا. اس وقت وہاں دوپہر کے 1-1:30 بج رہے تھے. اور میرا ایک دوست اس ٹاک میں موجود تھا جس کا ذکر تالپور صاحب نے کیا، اور اس کی موٹر سائیکل سبین کی گاڑی کے پیچھے ہی تھی، اور ہی واز ون آف دا فرسٹ ونس جو سبین کو اسپتال لے کے گیا. تو مجھے وہیں اس وقت میسج پتہ چل گیا تھا کہ سبین کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. میں اس وقت ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے بورڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں افریقہ، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، یورپ، ایسٹرن یورپ، ساؤتھ ایشیا، کوئی 12-15 ٹاپ ڈائریکٹرز، وہ ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہیں، اس کے بیٹھے ہوئے تھے. اور جب مجھے میسج آیا، میں ایک پریزنٹیشن کے بیچ میں تھا تو میں رک گیا، کمرے سے باہر گیا، واپس آیا. انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا آئی ایم سوری، اے فرینڈ آف مائن ہیز پاسڈ اوے. اور میرے ساتھ ایک اور اس وقت روم میں موجود تھی. تو ہم نے گفتگو کی تو سبین کا جب نام نکلا تو وہ 12 کے 12 لوگ جو دنیا بھر کے الگ الگ کونوں میں کام کرتے ہیں اور ایکٹیوزم کے حوالے سے جو ہے رہنمائی کرتے ہیں، ان سب کے منہ کھلے رہ گئے. اور اتفاق سے 12 کے 12 جانتے تھے کہ سبین محمود کون ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لو پروفائل شخصیت تھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا فرنٹ پہ نہیں آتی تھیں، مگر بات وہی ہے کہ آخر میں لوگوں کا کام بولتا ہے. اور اس کے بعد اسی شام کو میری کولمبیا یونیورسٹی میں ایک ٹاک تھی، اور وہ ٹاک تھی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ، پاکستان کے ڈائسپورا کے ساتھ، جہاں پہ فیکلٹی اور پاکستان کی اکیڈیمیا اور اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور جو کل عدم جماعتیں، چونکہ یہ APS ثانیہ کے بعد کے مہینوں کی کچھ بات ہے. اور تقریباً جتنی کرسیاں یہاں لگی ہیں اس ہال میں اتنی تھیں، اور بیچ میں جتنی آئل ہوتی ہے آگے بتائیں کہ اس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں بچی تھی اس کمرے میں. اور وہ ٹاک کے بجائے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا سیشن بن گیا تھا یولوجی کا. میں نے ٹاک کا آغاز کیا سبین سے، اور میں نے کہا کہ اگر یہاں کوئی ایسا کوئی شخص ہو، میں سوچا تھا شاید کوئی ایک آ جائے جو سبین کے بارے میں بات کرنا چاہے، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے. جب میں نے یہ بات کی تو اگلے 1.5 گھنٹے تک اس کمرے سے لوگ آتے رہے، اور ہر ایک کی، اور یہ میں نیو یارک کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی ذاتی کوئی نہ کوئی کہانی سبین سے تھی. کوئی پرفارمر تھیں کہ جی مجھے جس اسکرپٹ کو لے کے میں تھیٹر کرنا چاہ رہی تھی، مجھے پورے کراچی میں جگہ نہیں ملی، مجھے سبین نے جگہ دی. وہ ایک لڑکا تھا جس کا دفتر چندی گڑھ روڈ میں جل گیا تھا، اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے نیا دفتر لینے کے لیے، اور اس کا بھی IT سے تعلق تھا، اور اس کو جگہ دی. شاید فیصل ان کو جانتے بھی ہوں. اسی طرح کسی نے بک لانچ کرنی تھی، کسی نے کوئی پینٹ کی ایگزیبیشن کرنی تھی، کسی نے کچھ کرنا تھا، اور تمام لوگ کہیں نہ کہیں افیکٹڈ تھے. اور اس وقت میرے سامنے سے پردے اٹھ رہے تھے کہ یہ کیا باکمال عورت تھیں، اور یہ اتنا وقت دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، انہوں نے کیسے نکالا کہ اتنی ساری زندگیوں کو وہ ٹچ کر گئی اور کام کر گیا. میرا اپنا جو ان سے تعارف ہوا وہ بڑا سٹرینج تھا، چونکہ نہ میں کسی ایسے خاندان سے آتا ہوں جہاں پہ رجحان ہو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا، یا والدین میرے رہے ہوں کالج میں پالیٹکس میں انوالوڈ یا ایکٹیوزم میں انوالوڈ. ایک ٹپکل مڈل کلاس فیملی ہے، سیاسی بھی کوئی ایسا سچ نہیں رجحان تھا. تو مجھے پتہ نہیں کیوں حالات کو دیکھتے ہوئے ایک شوق کہہ لیجئے، آرزو کہہ لیجئے، جستجو کہہ لیجئے، کچھ بھی، کہ میرا دل چاہا کہ میں الیکشن میں کنٹیسٹ کروں ایک آزاد امیدوار. اور میں نے ایک بلاگ لکھ دیا ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر، اور میں نے بلاگ لکھ کے بھیجا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مخصوص خاندان ہیں جو سیاست کو گھیرے بیٹھے ہیں اور کسی عام انسان کی جگہ نہیں ہے. تو میں دیکھتا ہوں یہ پاکستان کتنا مدد کرنے کو تیار ہے کسی ایک عام انسان کی جو کہ الیکشن لڑنا چاہے. اس وقت میں نے کوئی یہ بات نہیں کی تھی کہ میں کوئی لبرل ہوں یا کنزرویٹو ہوں، تو میں ایک عام سا شہری ہوں جو ایک الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے، جو کسی کے میں نے کوئی احساسات یا جذبات ہرٹ نہیں کیے تھے، مجروح نہیں کیے تھے. اور 2-3 پہلی شخصیات جنہوں نے وہ بلاگ پڑھ کے مجھ سے خود رابطہ کیا یونیلیٹرلی کہ آؤ تمہیں سننا چاہتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو، ان میں سے ایک سبین تھی. اور میرا اس سے پہلے کوئی سبین سے غیبارہ تعارف تھا، ان کے بارے میں آف کورس آرٹیکلز جو ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے کراچی میں پڑھتے تھے. انہوں نے مجھے بلایا، ان کا جو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اوپر کیفے کے ساتھ، وہاں بٹھایا. مجھے بھی انہوں نے 5 منٹ سنا
کہ کیا پریشانی ہے. اور مجھے انہوں نے کیا کہتے ہیں بچہ کہہ کے مخاطب کیا. انہوں نے کہا بچے تم بالکل پاگل ہو, تمہیں خود نہیں پتا تم کیا کرنا چاہ رہے ہو. اور انہوں نے پوچھا کہ الیکشن لڑنے کے کتنے پیسے. میں نے جب بجٹ بتایا تو ان کی ہنسی نکل گئی. اور انہوں نے کہا بل بورڈ وغیرہ کیسے لگاؤ گے. میں نے کہا بل بورڈ تو نہیں لگا سکتا, فیس بک پہ ایڈ لگا دوں گا. اور انہوں نے کہا کوئی آفس ہے کیمپین کے لیے. میں نے کہا گھر میں سے امی ابو نے باہر نکال دیا چونکہ ان کو بتایا نہیں تھا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. تو ایک ایسی عورت جس سے میں 5 منٹ کے لیے ملا ہوں, پہلے 5 منٹ کے لیے, اور میں ایک ایسی چیز کرنے جا رہا ہوں جو کہ معاشرے میں حساس سمجھی جاتی ہے, کنٹروورشل سمجھی جاتی ہے, جو کہ ایک الیکشن لڑنا ہے. اور ایک ایسے دور میں جب کراچی میں ہر قسم کی سیاست ہو رہی تھی, انہوں نے چھوٹے کے ساتھ کہا یہ میری آرٹ گیلری آج سے تمہارا کیمپین آفس ہے. اور اس کے بعد میرے سامنے بیٹھ کے انہوں نے میڈیا کے دوستوں کو فون کیا, سوشل میڈیا کے دوستوں کو فون کیا, ہوز ہو آف کراچی جن کو وہ جانتی تھیں. میڈیا کے دوستوں کو بولا جو اینکر تھے کہ ایک بچہ ہے تھوڑا دیوانہ سا ہے, یہ باتیں کر رہا ہے, اس کو موقع دیں سننے کے لیے. جو سوشل میڈیا کے دوست تھے ان سے کہا کہ یار آپ لوگ یہ آن لائن ایڈورٹائزنگ کرتے رہتے ہو, اس کے لیے پوسٹر بناؤ, اس کی الیکشن کیمپین میں ہیلپ کرو. جو باقی تھے کچھ انٹلیکچوئل کراچی کے, ان سے بولا کہ اس کو کارنر میٹنگ کے لیے اپنے گھر پہ بلاؤ. آج ایک روٹین کا حصہ ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کرنا. لوگ عزت دیتے ہیں اتنی کہ بلا لیتے ہیں کہ جی آپ کے اس پوائنٹ پہ ویو لینا ہے. میرا جو پہلا زندگی کا ٹیلی ویژن پہ انٹرویو تھا بزنس پلس پہ ٹیمی حق میں جس کرسی پہ آگے بیٹھا اس کرسی کے اوپر سبین محمود مدعو تھیں. اور انہوں نے میرے سامنے عائشہ ٹیمی حق کو فون کیا اور اس نے کہا یار میں تمہارے پروگرام میں بہت آتی ہوں, کسی نئے بچے کو موقع دو میری جگہ. اور انہوں نے اپنا سلاٹ چھوڑا اور میں پہلی بار ٹیلی ویژن پہ گیا اور میں نے کوئی بات کی اور ایک کانفیڈنس آیا. ایک ایسے ٹائم پہ جب میرے سگے والدین نے, چونکہ ہر والدین اپنی اولاد کی زندگی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, فیوچر کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. پورا خاندان آ کے کوس رہا تھا کہ یہ کیا الیکشن لڑ رہا ہے, ایک سیلریڈ فیملی سے آتا ہے, اس کو نوکری کرنی چاہیے 9 to 5. اس میں ایک انجان عورت کا آ کے ایسے سہارا دینا, سپورٹ کرنا, انہوں نے اس بات کو میرے پروف کر دیا کہ اگر آپ اپنی دانش میں کچھ اچھا کرنے جائیں گے معاشرے میں تو یہ معاشرہ اتنا برا نہیں ہے, اس سے لوگ آ کے آپ کو سپورٹ کریں گے. تو پاکستان میں یقین رکھنا, پاکستان کے معاشرے میں یقین رکھنا, یہاں کے لوگوں میں یقین رکھنا, یہاں کی عوام میں یقین رکھنا, اس کی جو پہلی بنیاد میری زندگی میں تھی وہ سبین نے ڈالی. اور وہ کتنی ڈائیورس یا باکمال شخصیت تھی. مجھے جب یہ کتاب ابھی پیش کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, میں نے پہلے 5 پیجز پلٹ کے دیکھے, نام پڑھے فٹافٹ کہ کن کن لوگوں نے آرٹیکلس لکھے. ان میں سے ایسے بہت سے نام ہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے, ان میں سے بہت سے نام ہیں جن کو شاید میں پسند نہیں کرتا, ہماری آپس میں نہیں بنتی, ہم ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. وہ سارے نام ایک ہی صفحے پہ درج ہیں, وہ ایک ہی شخص کی تعریف میں بات کر رہے ہیں. وہ کمال سبین کی شخصیت میں تھا, ہم میں وہ ظرف نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کے آئیڈیالوجی کے ساتھ, ہر قسم کے خیال کے ساتھ, ہر قسم کے مزاج کے انسان کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی, ان کو سپورٹ کر سکتی تھی. کہ جن سے میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا, وہ ان کا نام میرے نام کے ساتھ درج ہے ایک پیج پر, ہم بات کر رہے ہیں. اور میں خود انٹلیکچولی امپاورش انسان ہوں اس حوالے سے کہ میں زیادہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا, مگر یہ جو بات کی انہوں نے کہ ہمارے یہاں 48 آورز کا نیوز سائیکل ہے, 2 سال تو بہت بڑی بات ہے. ہمارے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے علاوہ 4 نام نہیں گنوا سکتے فاؤنڈنگ فادرز کے آج کل کے نوجوان اور بچے. ہسٹری کی کتابوں کا یہ حال ہے. ہم نے کلچرل کا پرزرو کیا. ہمیں کسی بچے سے آپ بول دیجئے کہ آج سندھ کے آج موجودہ کچھ نامور ادیبوں کا نام گنواؤ, یا بلوچستان کے یا پنجاب کے یا خیبر پختونخوا کے نام نہیں پتہ ہوں گے. ہم نے ذرا بھی عزت نہیں دی ہے اپنے ان خزانوں کو جو ہیں ہمارے پاس. یہ جو کاوش ہے جو 3 زبانوں میں ہے کہ ایک تو وہاں تک پہنچے, ہم اس کو باندھ کے نہ رکھیں صرف انگلش اور اردو کے ساتھ, اس میں سندھی زبان میں بھی لوگ پڑھیں اور لوگ جانیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ ہمارے ہاں اپنی سوسائٹی میں رول ماڈلز ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم ان کو وہ مقام اور عزت نہیں دیتے. ہم ہر چیز کے لیے باہر سے اگزامپل ڈھونڈتے ہیں, ہر چیز کے لیے باہر کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارے اندر ایسے لوگ پلے ہیں, رہے ہیں, انہی گلیوں سے گزرے ہیں, انہی حالات سے گزرے ہیں, مشکلوں سے گزرے ہیں, اور انہوں نے اتنا کام کیا ہے. اور آخر میں یہ بات اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یار سبین کو کیوں نشانہ بنایا گیا. اور ہم اگر دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جو ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ بہت کنٹروورشل باتیں کر رہے ہیں یا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں کسی بات کا, ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فرنٹ لائنز پہ کھڑے ہیں. سبین جیسے کہا گیا کہ ذرا مدھم مزاج کی, پیچھے رہ کے بیہائنڈ دا سینز, آپ بیہائنڈ دا کیمرہ کام کرنے والی عورت تھیں, اور شاید اسی لیے نشانہ بنایا گیا
کہ یار یہ درسگاہ تو بند کرو جہاں سے ہر 2 سال بعد کوئی نہ کوئی نمونہ معاشرے میں آ رہا ہے اور شور مچا رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے منہ میں زبان ہے, اس کے دماغ میں جو ہے کوئی خیال ہے جس کا وہ اظہار کر سکتا ہے. یہ مدرشپ بند کی جائے جہاں سے یہ پچھلے 4-5 سالوں میں کوئی نہ کوئی لوگ نکل کے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں شاید یہ انہوں نے جا کے سورس پہ اٹیک کیا, اور وہ خلا, وہ وائڈ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اب تک ہم یہ تمام لوگ جو الگ الگ مزاج اور آئیڈیالوجی کے ہیں نہیں بیٹھ سکتے چائے پہ یا کسی موضوع پہ کس پہ. اور ایک اور بات, لوگوں کا یہ خیال رکھنا کہ یار یہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو لبرل یا پروگریسو کہتے ہیں یہ خیال کے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. سبین اور میری بہت لڑائیاں ہوئی ہیں, حد سے زیادہ بہت لڑائیاں ہوئی ہیں, مہینوں تک بات بھی نہیں ہوئی بیچ میں, مگر کچھ تھا اس میں کہ وہ آپ کو اپنی طرف دوبارہ لے آتی تھی, چونکہ وہ آپ سے زیادہ آپ کے کام کی عزت کرتی تھی اور آپ کو بھی احساس دلاتی تھی کہ اپنی انا سے ہٹ کے اپنے کام پہ توجہ دو. مجھے یاد ہے جب یہ لال مسجد کا پروٹیسٹ ہوا, اس پروٹیسٹ سے 4-5 مہینے پہلے سے میری سبین کی کوئی بات چیت نہیں تھی, کوئی تعارف نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. وہ پروٹیسٹ ہوا, وہ خبر اخبار میں آئی, اور سڈنلی 4-5 مہینے بعد سبین محمود کا میسج آتا ہے, کیا پلان ہے؟ میں نے کہا اب یہ کر دیا پروٹیسٹ, آ جاؤں میں نے کہا آ جائیں. بس یہ 2 جملے ایکسچینج ہوئے. اگلے دن وہ بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ سہارا دینے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے. یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ ہم 4-5 مہینے دوسرے کی زندگی سے کیوں غائب تھے. وہ ان کا اتنا انٹرسٹ ہے کہ تم ابھی کوئی کام کی حرکت کر رہے ہو تو چلو میں ساتھ دینے آ گئی ہوں, باقی تم دوبارہ جب بیکار ہو جاؤ گے تو مجھے اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے. چونکہ یہ ہم اپنی اناؤں میں گم رہتے ہیں. وہ لوگوں کو بار بار احساس دلاتی تھی کہ تمہارا یہ کام ہے جو اصل کنٹریبیوشن ہے معاشرے میں, اور میں اسی کو سپورٹ کروں گی, اسی کے ساتھ رہوں گی, اور جب تک تم برے سے برے انسان ہو, اچھے سے اچھا اگر کوئی کام کرو گے تو میں ساتھ کھڑی رہوں گی. یہ تعلیم ہے ان سے سیکھنے کی, اور ہمیں ان کی یاد میں ان کا کام آگے بڑھانا چاہیے. جس کو یہاں پہ وہ جو سکھا گئی ہیں اس چیز کو آگے لینا چاہیے. اور یہ خوف کہ یار بولو گے تو مار دو گے, سبین نے اس لیے اپنی جان نہیں دی کہ ہم چپ اور خاموش ہو جائیں, اس لیے دی کہ یہ گونج اور دور تک جائے.